اگر اچھا وقت آنے سے پہلے زندگی میں کچھ عجیب مشکلات آنے لگیں تو گھبراؤ مت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 ایسی نشانیاں بتائیں جو آج اچھے وقت کی آمد سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ آج میں وہ 5 نشانیاں تفصیل سے بتاؤں گا۔ کیا تمہاری زندگی میں آج کل کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ کچھ راستے بند ہوتے دکھ رہے ہیں، کچھ لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آج تمہاری زندگی کا سب سے اہم پیغام لے کر آئی ہے، کیونکہ بعض اوقات جو مشکل سب سے تاریک لگتی ہے وہی سب سے بڑی روشنی سے پہلے کا اندھیرا ہوتا ہے۔ اور 5ویں نشانی جو سب سے آخر میں بتاؤں گا وہ اتنی گہری ہے کہ جیسے ہی سنو گے تم اپنی موجودہ زندگی کو بالکل نئے انداز سے دیکھو گے۔ پوری ویڈیو دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا، انہوں نے اپنی زندگی میں انسان کی نفسیات اور تقدیر کے گہرے راز بتائے۔ ان کا یہ فرمان اچھے وقت سے پہلے کی نشانیاں آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں کو تسکین دیتا ہے، کیونکہ جب انسان مشکل وقت میں ہو تو اسے سب سے زیادہ امید کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے یہ 5 نشانیاں ایک ایک کر کے سنتے ہیں۔ حضرت علی کے مطابق پہلی نشانی یہ ہے، جب ہر راستہ بند ہونے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں غلط راستے سے بچا رہا۔ جب زندگی میں ہر دروازہ بند نظر آئے تو فوراً سوچتے ہیں شاید میں بدقسمت ہوں، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن حضرت علی کی حکمت ہمیں ایک مختلف نظریہ دیتی ہے۔ جو دروازہ تمہارے لیے نہیں وہ کبھی نہیں کھلے گا، چاہے تم کتنی ہی کوشش کر لو، اور جو دروازہ تمہارے لیے مقدر ہے وہ کھلے گا ضرور، بس صبر کی شرط پر۔ ایک شخص ایک نوکری کے لیے بہت محنت کر رہا تھا، انٹرویو دیا، امید لگائی، لیکن نوکری نہیں ملی۔ وہ بہت مایوس ہوا۔ کچھ مہینوں بعد اسے پتہ چلا کہ وہ کمپنی دیوالیہ ہو گئی اور جو لوگ وہاں کام کر رہے تھے وہ سب بے روزگار ہو گئے۔ اس دن اس سے سمجھ آیا کہ جو دروازہ اس کے لیے بند ہوا وہ دراصل اللہ کی حفاظت تھی۔ اگلی بار جب کوئی دروازہ بند ہو تو سوچو شاید اللہ تمہیں کسی مشکل سے بچا رہا ہے۔ اور دوسری نشانی سنو، یہ نشانی سب سے زیادہ لوگوں کو الجھن میں ڈالتی ہے۔ دوسری نشانی، جب لوگ تم سے دور ہونے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ کبھی کبھی رشتے اچانک ٹوٹنے لگتے ہیں، دوستیاں بغیر کسی وجہ کے ختم ہونے لگتی ہیں، اور ہم سوچتے ہیں مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، شاید میں کسی کے قابل نہیں۔ لیکن حضرت علی کی حکمت کہتی ہے بعض اوقات اللہ خود لوگوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے تاکہ ہم تنہائی میں خود کو اور اپنے رب کو بہتر طور پر پہچان سکیں۔ تنہائی ہمیشہ سزا نہیں، کبھی یہ تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ ایک لڑکی تھی جس کے بہت سے دوست تھے، اچانک سب اس سے دور ہو گئے۔ وہ بہت اداس رہنے لگی۔ اسے تنہائی میں اس نے خود پر توجہ دینا شروع کی، نماز پڑھنا، مطالعہ کرنا، اپنے مقصد پر کام، اور کچھ عرصے بعد اس کی زندگی میں ایسے لوگ آئے جو واقعی اس کی قدر کرتے تھے۔ وہ تنہائی دراصل صفائی کا عمل تھی۔ اللہ نے غلط لوگوں کو ہٹا کر صحیح لوگوں کے لیے جگہ بنائی۔ اور تیسری نشانی، یہ وہ نشانی ہے جسے لوگ سب سے زیادہ غلط سمجھتے ہیں۔ تیسری نشانی، جب محنت کے باوجود رزق تنگ ہو تو یہ کمی کی نشانی نہیں، یہ تربیت کی نشانی ہے۔ یہ نشانی سب سے زیادہ الجھن پیدا کرتی ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں پھر بھی نتیجہ نہیں ملتا،
اور ہم سوچنے لگتے ہیں شاید میری قسمت میں کچھ نہیں، لیکن حضرت علی کی حکمت سکھاتی ہے اللہ بعض اوقات رزق کو اس لیے روکتا ہے تاکہ ہم اپنی نیت، اپنا طریقہ یا اپنا تعلق درست کریں۔ رزق کی تنگی ہمیشہ کمی کی نشانی نہیں، کبھی یہ اللہ کی تربیت کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک تاجر تھا جس کا کاروبار بار بار نقصان میں جاتا۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں کچھ غلط کر رہا ہوں؟ اس نے اپنا طریقہ کار، ایمانداری اور نیت جانچی۔ اس نے پایا کہ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا تھا۔ اس نے یہ عادت بدلی اور کچھ عرصے بعد اس کا کاروبار پہلے سے کہیں زیادہ برکت والا ہو گیا۔ کبھی کبھی تنگی ہمیں خود کو بہتر بنانے کا موقع دیتی ہے۔ اور چوتھی نشانی سنو، یہ نشانی تمہیں صبر کی اصل طاقت سکھائے گی۔ چوتھی نشانی، جب ہر راستہ مشکل اور تاریخ لگے تو سمجھ لو تم اپنی منزل کے قریب ہو۔ سب سے زیادہ اندھیرا صبح ہونے سے عین پہلے ہوتا ہے، اور سب سے مشکل وقت اکثر کامیابی سے عین پہلے آتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک عام اصول ہے کہ جتنی بڑی کامیابی ملنے والی ہو اتنا ہی بڑا امتحان اس سے پہلے آتا ہے۔ اگر آج تمہاری زندگی سب سے مشکل دور میں ہے تو شاید یہی سب سے بڑی کامیابی سے پہلے کا امتحان ہے۔ ایک طالب علم اپنی سب سے بڑی امتحان سے پہلے بہت زیادہ مشکلات سے گزرا۔ بیماری، گھریلو مسائل، مالی تنگی سب ایک ساتھ آ گئے۔ اس نے ہمت نہ ہاری، اور جب نتیجہ آیا اس نے اپنی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ بعد میں اس نے کہا، وہ سب سے مشکل وقت دراصل میری سب سے بڑی کامیابی کی تیاری تھی۔ اور اب پانچویں اور آخری نشانی، جو سب سے گہری اور سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والی ہے۔ پانچویں اور آخری نشانی، جب اللہ کی طرف سے خاموشی ہی جواب بن جائے تو صبر کرو، کیونکہ یہ خاموشی سب سے بڑی نعمت بن کر سامنے آئے گی۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں اور کوئی جواب نہیں ملتا، نہ ہاں نہ نہیں، بس خاموشی۔ یہی خاموشی اصل میں سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کو جانچتی ہے۔ کیا ہم اس خاموشی میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ جو لوگ اس خاموشی میں بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہی خاموشی بعد میں سب سے بڑی نعمت بن کر سامنے آتی ہے۔ ایک عورت برسوں سے اولاد کے لیے دعا کر رہی تھی، کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ وہ مایوس ہونے لگی، لیکن اس نے دعا کرنا نہیں چھوڑی، اور برسوں بعد اللہ نے اسے وہ نعمت دی جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھی۔ اس نے بعد میں کہا، وہ خاموشی دراصل مجھے مضبوط بنا رہی تھی تاکہ جب نعمت آئے میں اس کی اصل قدر پہچان سکوں۔ آج ہم حضرت علی کی 5 نشانیاں سنیں۔ پہلی، راستے بند ہونا، غلط راستے سے حفاظت ہوتی ہے۔ دوسری، تنہائی کا احساس، اس کا مطلب تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ تیسری، محنت کے باوجود کمی، یہ تربیت کی نشانی ہوتی ہے۔ چوتھی، ہر راستہ مشکل لگنا، منزل کی قربت ہوتی ہے۔ پانچویں، خاموشی سب سے بڑی نعمت سے پہلے کا امتحان ہے۔ اگر آج تمہاری زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی نظر آ رہی ہو تو گھبراؤ مت، یہ سزا نہیں، یہ تیاری ہے۔ اچھا وقت آنے والا ہے، بس صبر رکھو۔ اگر یہ پیغام دل کو چھو گیا تو ابھی لائک کرو، شیئر کرو
اس کو بھیجو جسے آج اس امید کی ضرورت ہے، اور میرے چینل مشرف موٹیویشنل زون کو لازمی سبسکرائب کرو اور کومنٹس میں لکھو ان 5 میں سے کون سی نشانی تمہاری زندگی سے سب سے زیادہ ملتی ہے۔ یا اللہ ہمیں مشکل وقت میں صبر عطا فرما، ہمیں اپنی حکمت پر یقین رکھنے کی توفیق دے اور ہمیں اچھے وقت سے پہلے مضبوط بنا۔ آمین یا رب العالمین۔